بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ اس سبق میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس سبق کو سننے اور پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ شرک کی تباہی اور نقصانات سے آگاہ ہو سکیں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے واقف ہو سکیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ جان لیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کی ابتدا کے بارے میں جان سکیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں جان سکیں۔ تو عزیز طلبہ کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 نیک بزرگ تھے۔ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بہت اداس ہوئے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان جگہوں پر جہاں وہ نیک بزرگ بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے یعنی بت بنا کر رکھ دو، ان کے نام پر ان بتوں کے نام رکھ دو۔ لوگ شیطان کے اس دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں اپنے سامنے رکھ لیے تاکہ یہ نیک لوگ ہمیشہ یاد رہیں۔ شروع میں تو لوگ ان بتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے خود بھی نیک بننے کی دعائیں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہے، مگر بعد میں آنے والی نسلوں نے انہی بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی پوجا کرتی تھی ان کے بارے میں شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنا دیے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو، یہ تمہاری مشکلات کو دور کریں گے۔ اس طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور آپ کا مذاق اڑایا۔ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنا کر شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنا ڈالی۔ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ پھر جب طوفان کے اختتام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ جودی پر جا کر رک گئی۔
کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں سے انسانوں کی نسل چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، خلاصہ کلام کچھ یوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شرک ایک بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔